السلام عليك يا أبا عبدي. اذان گرامی، ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور ان کی عصمت کے قائل چلتے رہیں گے میرے ساتھ. تو اذان گرامی، چوتھے امام علیہ السلام، امام کا لقب ہے سید الساجدین، زین العابدین. ایک روایت ظاہراً صوفیہ نے نقل کی ہے، سید عبدالرزاق مکرم نے اس کی نفی کی ہے. روایت پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ان کی دلیلیں پیش کروں گا. سننا چاہیں گے نا؟ کیونکہ شیطان نے 5 کو دیکھا تھا، تو اب اس نے دیکھا بھی ایک چھٹے معصوم بھی ہیں، تو وہ دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ بھئی یہ بھی ویسے ہی ہیں، یہ 19-20 کا فرق ہے. اچھا، شیطان جب بھی آزمائشیں لینے آتا ہے نا، انبیاء کی، مقربین کی، اولیاء کی، تو سانپ کی شکل میں آتا. اگر لوگ پہنچ گئے، اب جب سانپ کی شکل میں آتا تو بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں. لوگ ہیں یا نہیں؟ میں آپ لوگوں کو نہیں ڈرا رہا ہوں. تو جانے کے رام میں بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، بھئی سانپ آ گیا، عجیب و غریب ہے. یہاں تک روایت میں ہے کہ اب جب آپ انشاءاللہ زیارات پہ جائیں گے نا عراق انشاءاللہ، تو وہاں آپ جب کوفے جائیں گے زیارت کے لیے، تو مسجد کوفہ جائیں گے تو اس کے مختلف ابواب ہیں. ایک جس در سے داخل ہونا مستحب ہے، اس در کا نام ہے باب ثعبان. ذہنوں میں ہے؟ باب ثعبان. ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو. بعد میں بنو امیہ نے نام بدل کے رکھ دیا تھا باب الفیل. پھر جب بنو امیہ ختم ہو گئے، پھر دوبارہ پلٹ کے نام رکھ دیا باب ثعبان. ثعبان سے عین بے الف نون، ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں. اژدہا یعنی بڑا سانپ. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ بعد میں انہوں نے پلٹ کے جب فیل سے دوبارہ ثعبان کر دیا، پھر صدام آ گیا، اس نے پھر دوبارہ فیل کر دیا، پھر صدام بھی ختم ہو گیا. پھر دوبارہ اب نام ہو گیا ثعبان. جو بھی عداوت اہل بیت رکھتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا نگران؟ اور جو بھی ولائے آل محمد رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو باقی رہتا. بات پہنچ رہی ہے، بہت پیارا انداز سے سن رہے ہیں. چلتے رہیے گا، میری خستگی کو نہ دیکھیے گا، اسی محبت سے سنتے رہے تاکہ میں پڑھتا رہوں. آپ پڑھوا رہے ہیں، مجھ میں طاقت نہیں ہے اس وقت. تو جانے گرامی، ایک مرتبہ وہاں باب ثعبان پہ جب آپ جائیں نا تو پوچھے بھی کیا اس کا نام باب اژدہا کیوں ہے، ثعبان کیوں، سانپ کے نام پہ کیوں رکھ دیا؟ کہا کیونکہ یہاں امیر المومنین تشریف فرما تھے مسجد کے اندر، اچانک بہت بڑا اژدہا آیا. بس اژدہا کا آنا تھا، لوگ بھاگنے لگے. مولا نے کہا بیٹھ جاؤ، اس کا تم سے کوئی کام نہیں، میرے پاس آیا. میرے پاس آیا. کہا مولا بیٹھے زمین پہ. اژدہا نے منہ اٹھایا، مولا نے کان لگا کے سنا، اور مولا نے اس نے جو کچھ کہا لوگوں نے نہیں سنا. مولا نے اسے جواب میں کہا جعلتک انت، جا میں نے تجھے بنایا. کہا یا علی کیا معاملہ تھا، یہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، چلا بھی گیا؟ اور ہمارا تو سانپ اب تو یعنی سانپ کے آنے کے بعد ہمیں سانپ سونگا ہوا تھا، سب کے سانس رکے ہوئے تھے، کسی کو سانس نہیں آ رہا. مولا بیٹھے سن رہے باتیں اور بڑے اطمینان سے. اب سمجھ میں آیا شیر خدا کسے کہتے ہیں. تو کہا یا علی کون تھا؟ کہا یہ جنوں میں سے تھا، جن تھا. تو اس نے کہا کہ یا علی ہمارا سارا قبیلہ جنوں کا آپ کا ماننے والا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ انسانوں میں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں، ان سے تو بہتر جن ہی ہیں جو مانتے ہیں. کہا یا علی ہمارا سارا قبیلہ آپ کا ماننے والا، سب آپ کی ولایت کے قائل ہیں. میرے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ قبیلے کا سردار تھا. بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، میں بھی بھائیوں میں سے ہوں، ہم سب بھائیوں میں اختلاف ہو گیا کہ اب سردار کون ہوگا. تو سب بھائیوں نے کہا پھر جو علی فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے. تو میں آپ سے پوچھنے آیا تھا بتائیے آئندہ سردار کون ہوگا؟ تو مولا نے ایک مرتبہ اژدہے کو دیکھا، کہا جعلتک انت، جا میں نے تجھے بنایا. جا میں نے تجھے سردار بنایا. اعزانی گرامی، تو اب یہ نظام ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں. تو اب ذہن میں واقع نا، میں امام سجاد کا سنا رہا تھا واقعہ کہ سانپ کے ذریعے، یعنی سانپ جو ہے نا وہ شیطان سانپ کی شکل میں آنے کے بعد امتحان لیتا ہے. اور بہت سے لوگوں کے امتحان ہوئے، غاروں میں، بازاروں میں، گھروں میں،
باہر، میں خاص کی صرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، ویسی بات کر رہا ہوں، گھبرا کے نہ سنیے گا جانے کے ٹائم میں.